میرے نبی پیارے نبی. حیا کی اہمیت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رواہ البخاری. جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر. رواہ بخاری. اس حدیث کو میں اس طرح الیبریٹ کروں گی کہ ہم لوگ آج کل جس طرح کا دور ہے کہ جب ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا سن رہے ہوتے ہیں. ہم جسٹ اسکرولنگ اسکپنگ کرتے رہتے ہیں. جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں. کیا اس وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. حیا کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم کی طرف دیکھو یا کوئی نامحرم آپ کی طرف دیکھے. حیا کا اصل مقصد ہے کہ آپ کے دل میں حیا ہو. جب آپ کے دل میں حیا ہوگی ہر چیز کے لیے، تو آپ کے ہاتھ پہ اگر موبائل ہوگا، نہ آپ اس کے اوپر کوئی فحش فلم دیکھیں گے، نہ آپ ڈرامے دیکھیں گے فحش، کوئی بھی ایسی غرض، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ کی حدوں سے پھلانگ دے. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ گناہوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو بس یہ سوچئے کہ آپ میں حیا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نوٹ کر لیں کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چیز چاہے کرو. حیا اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ حد ہے کہ جو کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی غلط کام کرنے سے روکتی ہے. تو اسی لیے نماز بھی پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھیں گے نماز کا، تو انشاءاللہ ہماری حیا برقرار رہے گی. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اگر کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھیں یا نامحرم مرد کی طرف کوئی عورت یا لڑکی راغب ہو تو حیا صرف اس وقت ختم ہوتی ہے جب آپ کے دل میں حیا نہیں رہتی، جب آپ اللہ کی حد کو رون دیتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں تو جسٹ ایک بات ہی کر رہا ہوں نا، میں نے تو اسمائل ہی پاس کی ہے نا، اس میں کیا ہو گیا، میں کون سا فلرٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو بات یہاں آ کے ختم نہیں ہو جاتی، بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. حیا بہت سارے معاملوں میں ہے. آپ کسی کو گالی نہ دیں، آپ کسی کو برا بلا نہ کہیں، آپ اس کی پیٹھ پیچھے یا اس کے منہ پر اس کو برا بلا نہ کہیں، آپ کسی کی انسلٹ نہ کریں. یہ بھی ایک حیا کے معاملے میں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو حیا کے بارے میں آج صحیح طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ حیا اصل میں کیا ہے. حیا کا اصل معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنا. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے